السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ حمل کے دوران اکثر خواتین کو بی پی لو ہونے کا مسئلہ رہتا ہے۔ بی پی لو ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا بی پی لو ہونا خطرناک ہو سکتا ہے ماں یا پھر بچے کے لیے؟ اور اس کے حل کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سب کے بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ بی پی لو ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین کو حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو تھرو آؤٹ پریگنینسی میں بی پی لو کا مسئلہ رہتا ہے، یا پھر سٹارٹ کے 3 منتھس میں یا اینڈ کے 3 منتھس میں بی پی لو کا مسئلہ رہتا ہے۔ حمل کے دوران بی پی لو ہونا کوئی خاص بات نہیں کنسیڈر کی جاتی، یہ ایک کامن چیز ہوتی ہے۔ اس سے آپ یا آپ کے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ لو بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن یا پھر ڈرپس موجود ہوتی ہیں۔ بی پی لو ہونے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہارٹ مین سپلائر ہوتا ہے جو آپ کی پوری باڈی کو خون مہیا کرتا ہے، لیکن پریگنینسی کے دوران 50% بلڈ آپ کی یوٹرس کی جانب ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، جو کہ بچے کو بلڈ سپلائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مکمل بلڈ نہیں ملتا اور آپ کے باقی اعضاء کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں اور پھر خواتین کو بی پی لو کا مسئلہ رہتا ہے۔ بی پی لو ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر خواتین کو الٹی یا متلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پراپر ڈائٹ نہیں لے پاتی اور پھر ویکنس کی وجہ سے بی پی لو ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کا بلڈ پریشر لو ہو تو اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن کا استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے لو بلڈ پریشر کو غذا کے بہتر استعمال سے ہی مینٹین کریں۔ وہ خواتین جو بی پی لو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں یا مسئلہ کافی سیریس ہو جائے تو تب ڈاکٹر ایک ڈرپ لگا دیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو سٹارٹ کے 3 to 4 منتھس میں الٹی یا پھر متلی کا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ORS کا استعمال کریں، اس سے آپ کو پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی اور جو اس کے اندر نمکیات موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ویکنس بھی نہیں ہوتی۔ لسی کے اندر پنک سالٹ شامل کر کے پی سکتی ہیں، دن میں تقریباً 2 سے 3 گلاس۔ اس کے علاوہ 1 انڈا روزانہ بوائل کر کے کھائیں۔ پھلوں کا استعمال بھی آپ لازمی کریں، کھجور کا استعمال بھی کریں، 7 کھجوریں صبح کھائیں اور 7 شام میں کھائیں۔ کشمش کا استعمال بھی کریں ایک مناسب مقدار میں، اس سے آپ کا لو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ لو بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے آپ بالکل بھی ٹینشن مت لیں، اسے آپ صرف اور صرف اپنی غذا سے بہتر کر سکتی ہیں اور یہی ایک بہترین وے ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنے میں، بجائے آپ میڈیسن کا استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ سے ان تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔